شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ اور آسمان اور زمینوں میں خدا کے وجود اور اس کی قدرت کی کتنی ہی نشانیاں موجود ہیں، مگر یہ لوگ ان سے روگردانی کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں اور کوئی توجہ نہیں کرتے۔ ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں تو اس حالت میں کہ عملی طور پر برابر شرک بھی کیے جاتے ہیں۔ کیا وہ اس بات سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ ان پر کوئی عذاب الہی آ جائے اور چھا جائے، یا اچانک ان کے سامنے اس حال میں قیامت آ جائے کہ انہیں خبر بھی نہ ہو؟ اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ میرا راستہ یہ ہے کہ میں اور جو میرا حقیقی پیروکار ہے ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں اس حال میں کہ ہم واضح دلیل پر ہیں، اور اللہ ہر نقص و عیب سے پاک ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جن کو بھی رسول بنا کر بھیجا وہ مرد تھے اور آبادیوں کے باشندے تھے جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہونے لگے اور خیال کرنے لگے کہ شاید ان سے جھوٹ بولا گیا ہے تو اچانک ان کے پاس ہماری مدد پہنچ گئی، پس جسے ہم نے چاہا وہ نجات پا گیا، اور مجرموں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ یقیناً ان لوگوں کے عروج و زوال کے قصہ میں صاحبان عقل کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے۔ قرآن کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے موجود ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ بسم اللہ والآخر الحمدللہ رب العالمین۔ آج سورہ یوسف کا ترجمہ اور ریکارڈنگ مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی ہماری کاوش قبول فرمائے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آمین ثم آمین۔